ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. اللہ پاک کا فرمان لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یأخذونہا وکان اللہ عزیزا حکیما. وعدکم اللہ مغانم کثیرہ تأخذونہا فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. یہ سورہ الفتح کی آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 20 3 آیتوں کا مضمون ہے. پھر یہ مضمون چلتا جا رہا ہے. آگے آیت نمبر 26 آ رہی ہے. اس میں ارشاد فرمایا فأنزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وألزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا واہلہا وکان اللہ بکل شیء علیما. پہلی 3 آیتیں جو میں نے پڑھی اور یہ چوتھی آیت نمبر 26 یہ توجہ طلب ہیں سورہ الفتح میں. اس میں میں نے بڑے غور سے آیت اللہ تبا تباہی کی تفسیر المیزان کا مطالعہ کر کے بہت مفصل بیان کیا ہے. 15 نکات اخذ کیے ہیں میں نے اور وہ بنیاد ہیں انہی قرآن مجید کی آیات پر. ان 15 نکات کی بنیاد ہے. اب وہ بیان کرتے ہیں آیات اللہ تبا تبائی کہ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین کی تعریف کی. اب یہ ایک ایک نقطہ قابل توجہ ہے. اہل سنت حضرات تو سن ہی رہے ہیں توجہ سے، تو شیعہ حضرات وہ اہل فکر اہل عدل متلاشیان حق بڑی توجہ سے سنیں. آیت اللہ تبا تبائی کی تنقیح ہے اس تفسیر المیزان میں. اور قرآن مجید خود بھی گویا ہے، مگر بہر صورت میں نے اس کو تبا تبائی صاحب کی المیزان سے لیا. پہلی بات تو یہ بیان کرتے ہیں کہ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی تعریف کی ہے، یعنی ان کو مومن قرار دیا ہے. یہ بات ایک ایک نقطہ میں نے کہا 15 نکات میں نے اخذ کی ہیں، وہ بتا رہا ہوں. وہ پہلا نقطہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. جن 1500 صحابہ کرام نے، بعض روایات میں 13 یا 1400 اور شیعہ کتب کی بعض روایات میں 1800 تک بھی آیا ہے، ہمارے ہاں بھی، وہ 1500 صحابہ کرام جو اہل بیعت رضوان ہیں، جو حدیبیہ میں آئے، جن کی شان میں یہ آیت کریمہ اتری. پہلا نقطہ تو قابل توجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیٹیگوریکلی ان 1500 اصحاب کو قرآن میں مومنین کہا ہے. جس طرح آپ کو یاد ہے میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس آیت کو کوٹ کیا. 5 القاب اللہ نے قرآن مجید میں دیے تھے. ثانی اثنین اذ ہما رسول اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک ہی ضمیر میں جمع کیا. فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ. 5 ٹائٹل اللہ رب العزت نے عطا کیے تھے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ. اسی طرح اس مقام پر 15 ٹائٹل عطا کیے ہیں ان 1500 صحابہ کرام کو قرآن مجید نے. 1500 صحابہ تھے، 15 ٹائٹل دیے ہیں قرآن میں. سبحان اللہ. اب ان کی کس طرح رد کیا جائے گا؟ کیا کوئی واقعہ، کوئی روایت، کوئی قصہ، کوئی کہانی، کسی راوی کی بیان کردہ بات، اس میں اتنی دینی شرعی دلیل، قوت، طاقت، حجت ہے کہ وہ قرآن مجید کے اور اللہ رب العزت کے صریح اعلان
اور وعدہ کو رد کر سکے، جس کو 15 تاکیدات کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس چیز کو اپنی زندگی میں اور ایمان میں اول درجہ دیتے ہیں حجت کے طور پر، قرآن کو یا لوگوں کی گھڑی ہوئی قصے کہانیاں روایات کو؟ حضور علیہ السلام کی حدیث صحیح وہ ہے تو وہ السنت قاضیۃ علی الکتاب، وہ اعتبار میں لیا جائے گا قرآن کی تفسیر اور توجیہ میں۔ اس سے نیچے کسی کی روایت اور قول آ جائے، اگر وہ قرآن سے ٹکراتا ہے، موافقت نہیں رکھتا، مطابقت نہیں رکھتا، اس کو رد کر دیا جائے گا، گنجائش ہی نہیں ہے اس پر غور و خوض کی۔ یہ ہے اسلام کا طریقہ، ایمان کا اور مومن کی شان۔ تو پہلی بات فرمائی کہ یہ جو 1500 صحابہ کا قافلہ چلا اور حدیبیہ میں آیا، جنہوں نے بیعت کی وہ مومن تھے۔ اب میں یہاں یہ بات تنقیح کے طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، اب ان کو معاذ اللہ مومنین کے زمرے سے خارج کرنے کے لیے پھر قرآن ہی کی نص چاہیے، اور اتنی صریح اور قطعی نص چاہیے جو ان کو معاذ اللہ ایمان سے نکال دے۔ کسی اور واقعے اور کسی اور جھوٹے قصے کہانی کی بنیاد پر انہیں کوئی خارج از ایمان قرار نہیں دے سکتا۔ ان کی طرف کوئی مسلمان منافقت کو، نفاق کو منسوب نہیں کر سکتا۔ ان کی طرف نفاق کو منسوب کرنا معاذ اللہ اللہ کو جھٹلانا ہے، قرآن کو جھٹلانا ہے، یہ کفر بن جائے گا۔ ان کا نام لے کر، 1500 صحابہ کا نام لے کر، اس یبایعونک تحت الشجرہ، حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے بیعت رضوان کرنے والے 1500 صحابی مومن ہیں، اللہ نے گارنٹی دے دی۔ پہلی بات۔ اور دوسری شرط اس سے قبل کا فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ دوسری گارنٹی دے دی، لقد 2 تاکیدوں کے ساتھ، لام تاکید کے لیے، قد تاکید کے لیے، تاکید پر تاکید، یعنی بغیر شک و شبہ کے یقیناً اللہ تعالی ان 1500 صحابہ سے جنہوں نے حدیبیہ کے میدان میں درخت کے نیچے مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، یقیناً سنو، آگاہ ہو جاؤ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اب اللہ کا راضی ہونا اور آپ کا، میرا کسی سے راضی ہونا معاذ اللہ ایک جیسا ہے؟ ہمارے ساتھ تو لوگ دھوکہ دہی کر کے بھی رضا لے لیں گے، ہماری چاپلوسی کر کے بھی ہمیں راضی کر لیں گے، آپ کو راضی کر لیں گے، جھوٹ سچ بول کر بھی رضا لے لیں گے۔ کیا خدا کو ایسا ہماتر سمجھ رکھا ہے معاذ اللہ ہم نے؟ اللہ رب العزت کی معاذ اللہ یہ شان ہے کہ اسے جن سے وہ راضی ہونے کا اعلان کر رہا، ان کے دلوں کی کیفیتوں کا بھی علم نہ ہو سکے؟ اگر ان کے اندر معاذ اللہ نفاق چھپے ہیں تو ان سے بھی باخبر نہ ہو سکے، تو پھر کوئی اور خدا ہمیں تلاش کرنا چاہیے پوجنے کے لیے۔ ہم کس خدا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ کس خدا کا کلام اور قرآن پڑھتے ہیں؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ اور اگر اس کو اللہ مانتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں اس کی الوہیت پر، اس کی وحدانیت پر، اور سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ اس پر کامل ایمان ہے، تو پھر اس اللہ کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف، اس کی ایک ایک نازل کردہ آیت اور اس کے کلام کے ایک ایک جز پر ایمان لانا ہوگا۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ایک تو گارنٹی دے دی کہ یہ مومن ہے، اور دوسری گارنٹی دے دی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اب یہ چونکہ قرآن میں گارنٹی ہے، لہذا اس کو رد کرنے کے لیے قاعدہ یاد رکھ لیں، قرآن کی آیت ہو تو حدیث رسول بھی اس کو منسوخ نہیں کر سکتی، چہ جائے کہ صحابہ اور اہل بیت میں سے کسی کا قول، یا چہ جائے کہ کسی راوی کی روایت اور واقعہ، اور چہ جائے کہ کسی عالم کا زعم اور گمان اور واز۔ قرآن کی آیت کو رد کرنے کے لیے پھر قرآن کی آیت چاہیے، اور وہ بھی اسی طرح صریح اور قطعی ہو اپنے معنی میں اور اطلاق میں، جس طرح یہ صریح اور قطعی ہے۔ اپنی دلالت میں بھی قطعی ہے، اس کی دلالت میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ نے مقام پر، ٹھکانے پر پہنچا دیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ کون؟ وہ جو حدیبیہ کے میدان میں درخت کے نیچے میرے مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، کوئی شک و شبہ ہی نہ رہے کہ اور کسی کی بات نہیں ہو رہی۔ اللہ پاک نے ٹھکانے پر پہنچا دیا پکڑ کے، اس درخت کے نیچے 1500 صحابہ جنہوں نے بیعت کی،
وہ اللہ کے اعلان کے مطابق مومن ہے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اب اللہ رب العزت چونکہ عالم الغیب ہے، اسے یہ بھی معلوم تھا کہ بعض لوگ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر، مغالطے میں مبتلا ہو کر، بے سمجھی میں، بے خبری میں، نادانی میں کہیں ایسا نہ خیال کر بیٹھے کہ ان کے دلوں میں نفاق چھپے ہوئے تھے، یا بعد میں ان کے دلوں میں کھوٹ آ گئے معاذ اللہ، یا شروع سے کھوٹ تھے، چھپے ہوئے تھے۔ تو اول تو ایک مومن کی یہ شان نہیں کہ ایسا سوچے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے، اس نے اس گمان باطل کو بھی انٹرٹین کر لیا ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں بھولے سے، غلطی سے ایسا خیال آ جائے تو اس کا بھی جواب سن لو۔ آگے فرمایا اسی آیت میں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اور یہ نہ سمجھنا کہ میں صرف ان کے اوپر کا حال دیکھ کر ان سے راضی ہو گیا ہوں، ان کی ظاہری وفاداریاں دیکھ کر راضی ہو گیا ہوں، ان کے اوپر کی صحابیت دیکھ کر راضی ہو گیا ہوں، ان کا کلمہ پڑھنا دیکھ کر راضی ہو گیا ہوں، یہ نہ سمجھنا۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کی اتھاہ گہرائیوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ نے جان لیا ہے۔ ان کے دلوں کے حال کو دیکھ کر اعلان کر رہا ہوں کہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ اب کبھی قرآن مجید میں اس طرح کے اعلان اور تاکید در تاکید اور شہادت در شہادت کبھی آتی ہے؟ یہ صحابہ کرام کی شان ہے۔ اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ امت میں طرح طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہوں گی، مغالطے پیدا ہوں گے، کچھ لوگ فتنے ڈالیں گے امت میں تفرقہ کے لیے، امت کو توڑنے پھوڑنے کے لیے۔ ایک ایک چیز کو ایڈریس کر دیا ہے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، حالانکہ ہمارا ایمان تھا اس بات پر۔ اس نے کہا میں نے ان کے دلوں کو جان لیا ہے، اور یاد رکھ لو اللہ سے بہتر ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے دلوں کو جاننے والا اور کوئی شخص نہیں ہے۔ اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ سے بھی زیادہ بہتر ان کے دلوں کو جانتا ہوں، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس نے اللہ کو اللہ ہی نہیں مانا۔ جو یہ ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں، مجھے زیادہ معلوم ہے، یہ اللہ کا فیصلہ درست نہیں، معاذ اللہ کوئی اور روایت کا فیصلہ درست ہے، وہ تو پھر ہم اپنے اسلام کو ٹکرا رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت کو رد کرنا ہے، نفی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اور یہ جو کچھ کہہ دیا یہ دائمی گارنٹی دے دی۔ اب ان کے ایمان کا گارنٹر اللہ ہو گیا۔ آپ جب کوئی چیز خریدتے ہیں نا، کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کی گارنٹی پوچھتے ہیں، وارنٹی، کہ وارنٹی کتنی ہے۔ کوئی کہتا ہے جی کوئی موٹر خریدتے ہیں، کوئی مشین خریدتے ہیں، اس کی وارنٹی ہوتی ہے اعلیٰ چیزوں کی۔ کوئی کہتا ہے اس کی سال کی وارنٹی ہے، کوئی کہتا ہے اس کی 5 سال کی ہے، 10 سال کی ہے، 20 سال کی ہے۔ بہت کم چیزیں ہوتی جن کی لائف ٹائم وارنٹی ہوتی، لائف ٹائم وارنٹی۔ اور وہ وارنٹی اور گارنٹی دیتا کون ہے؟ مینوفیکچرر۔ جس فرم سے آپ لاتے ہیں ان کی گارنٹی ہوتی۔ بندوں کا مینوفیکچرر اللہ ہے، بندوں کا خالق مالک بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ نے صحابہ کرام بیعت رضوان کے 1500 صحابہ کی لائف ٹائم وارنٹی دے دی ہے، ان کے ایمان کی لائف ٹائم وارنٹی، ان کے ایمان کی دائمی جنت کی وارنٹی، اپنی رضا کی وارنٹی، ان کے ایمان کی وارنٹی، ان کے دلوں کے صاف اور اخلاص پر مبنی ہونے کی وارنٹی، لائف ٹائم وارنٹی۔ اگر ہم اللہ کی وارنٹی کو بھی تسلیم نہیں کرتے تو پھر ہم کس شے کو مانیں گے؟ عزیزان محترم، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ پیٹ کے دھندے ہیں، اگر یہ مٹ جائیں، تفرقے مٹ جائیں، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے درمیان جنگ ختم ہو جائے تو لاکھوں ہزاروں لوگوں کے کاروبار ختم ہو جائیں۔ یہ بزنس ہے، دین کو تجارت بنا رکھا ہے۔ صحابہ کرام کے اور اہل بیت کی لڑائیاں ڈال کر، جھوٹی موضوع اباطیل روایات اور واقعات کی بنیاد پر، ان ساری روایات کو، واقعات کو جو صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان بغض اور عداوت ظاہر کریں، خدا کی قسم اٹھا کے انہیں آگ میں ڈال دو۔ صرف قرآن کے اوپر فیصلہ کرو کہ قرآن کے خلاف جو بات ہے ہم قبول نہیں کرتے۔ یہ ہے مومن کی شان۔ یہ کیا بات ہوگی؟ ہم اللہ کا کلمہ بھی پڑھیں اور قرآن پر ایمان بھی لائیں، اور پھر قرآن کی باتیں چھوڑ کر اور باقی باتوں کو قرآن پر غالب کریں۔